الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبی الکریم الامین۔ صدیم اسلامک وظائف چینل کے سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو اور لائک جاری رکھیں، ویڈیو پر لائک اور شیئر جاری رکھیں۔ میرے دوستو، آج کا پروگرام سورہ یاسین کی فضیلت اور اس کے وظیفے کے بارے میں ہے۔ میرے پیارے دوستو، سورۃ یاسین شریف اسے قرآن کا دل کہا گیا، اسے قرآن کا نور کہا گیا۔ سورۃ یاسین ہر ایک مرض میں پڑھی جا سکتی ہے، ہر ایک حاجت میں، ہر ایک پریشانی کو رفع کرنے کے لیے سورۃ یاسین کا عمل بہت طاقتور ہے۔ اسے کیجئے، چاہے آپ کا کوئی مقدمہ ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے، رزق میں کوئی مسائل ہیں، بے برکتی ہے، کسی چیز کا سایہ ہے، کسی دشمن کا خوف ہے، انجانا خوف ہے، جو بھی اس کے لیے اس عمل کو کیجئے۔ آپ کو جو بھی حاجت ہوگی اللہ رب العزت کے حضور ہم نے اس حاجت کو پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کا بہترین وقت تہجد کا ہے۔ تہجد کے وقت میں آپ صلاۃ الحاجت ادا فرمائیں، 2 نفل، باقی جو بھی عبادت کریں اس وظیفے کے لیے آپ نے 2 نفل حاجت کی نیت سے کہ میں اس حاجت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو رہا ہوں، تو اس نیت کے ساتھ آپ نفل پڑھیں صلاۃ الحاجت، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ یاسین شریف، اگر تو آپ حافظ ہیں، قاری ہیں تو زبانی پڑھ لیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے اور آسان ہے۔ البتہ اگر آپ حافظ نہیں ہیں، قاری نہیں ہیں، آپ کو زبانی یاد نہیں ہے، تو اس کو آپ دیکھ کر پڑھیں، بالکل خاموشی کے ساتھ، سکون والے وقت میں اس کو آپ پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کو آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی مصیبت ہے، جو بھی آپ کی کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا۔ بہت طاقتور وظیفہ ہے، اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے دعائیں دیں گے، اور تمام لوگوں کے لیے میں دعا گو ہوں، جو بھی دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا، اور جو نہیں کہتے ان کے لیے ان کی مشکلات ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، ان کے مصائب ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، ان کے رزق کی رکاوٹیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام لوگوں کی جائز حاجات کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔